دین اسلام میں صرف دو ہی باتیں ہیں، تیسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، تیسری بات ہی کوئی نہیں۔ جہاں پہ اللہ کے رسول نے قدم اٹھایا ہے ہم نے اٹھانا ہے، جہاں پہ نہیں اٹھایا ہم نے نہیں اٹھانا، جہاں پہ آپ نے کلام کیا ہم نے کرنا ہے، جہاں پہ آپ نے سکوت رکھا ہے ہم نے بھی سکوت رکھنا ہے، جہاں پہ آپ خوش ہیں ہماری بھی خوشی وہاں پہ ہے، جہاں پہ ناراضگی آپ کی ہے ہماری بھی وہاں پہ ناراضگی ہے۔ اس لیے کہ اسوہ حسنہ، نمونہ اور ماڈل اگر کسی کو بنایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل نہ کرنے والے، انہیں مان لینا والوں کے ایمان کی نفی کر دی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے کہ جب تک یہ اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل تصور نہ کر لیں، آپ کو حاکم تصور نہ کر لیں، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے اسے سنت سے حل کروانے کی کوشش نہ کریں تو یہ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ صرف فیصلہ کروانا نہیں ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا ہے، جو رہنمائی ان کی کر دی ہے، ان کے دلوں میں اس کے حوالے سے کوئی حرج بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کر دیں آپ کے فیصلے کے سامنے، پھر مومن ہیں۔ ورنہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ گمراہی سے نجات دیتی۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے التمسک بسنتی نجات، اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینے میں نجات ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، صحابہ کرام کو واعظ فرمایا۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا واعظ کیا کہ ہماری آنکھیں بہنے لگ گئیں، ہمارے دل دہل گئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے آپ ہمیں الوداعی واعظ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نصیحتیں بھی فرما دیں۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے حکمرانوں کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلافات پائے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلافات سے بچنا ہے تو میری سنت کو لازم پکڑ لو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفائے راشدین ان ہدایت یافتہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ عزو علیہا بالنواجذ، یہ میری سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو۔ یعنی جب انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے نا، اس کے ہاتھ جواب دے جائیں، سارے قوا جواب دے جائیں، سب سے آخری چیز کیا بچتی ہے؟ انسان اپنے منہ کے ساتھ، اپنے دانتوں کے ساتھ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا میری سنت کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، یعنی میری سنت چھوٹنے نہ پائے، یہ تمہیں گمراہی سے بچا کے رکھے گی، ضلالت سے بچا کے رکھے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر حال میں اپنانی چاہیے۔ انسان کے اوپر تنگی ہے، سختی ہے، نرمی ہے، حالات کی گرانی ہے، اللہ کے رسول کی سنت نہ چھوٹنے پائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے فجر کی نماز میں آپ کو خنجر مارے ہیں، آپ اس کے بعد اپنے گھر میں آ گئے ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، وہ انتڑیوں سے باہر آ رہا ہے، یہ حالت ہو گئی۔ لوگ آ رہے ہیں آپ کی تیمارداری کر کے، آپ کے لیے اچھی باتیں کہہ کے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان آیا، وہ آگے اچھی اچھی باتیں کہنے لگا اور پھر وہ جانے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اسے بلایا، کہا یا ابن اخی ارفع ازارک، اے میرے بھتیجے اپنی شلوار کو اوپر کر لو، فَإِنَّهُ أَنْقَى لِثَوْبِكَ، اس سے تمہارے کپڑے پاکیزہ رہیں گے، وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، یہ تمہارے رب کے لیے زیادہ تابعداری والی بات ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اس حالت کے اندر بھی آج اگر
کسی کو سنت بتلائی جائے، آگے سے کہتے ہیں بھئی حالات ایسے ہیں، کتنی مشکلات ہیں، امت کن حالات سے گزر رہی ہے، آپ یہ داڑھی کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، فلاں سنت کی مسواک کی باتیں لے کے بیٹھ رہے۔ بھئی بتلائیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتوں کی تعلیم دی، ان کے اوپر عمل کیا، کہ آپ کے حالات سازگار تھے؟ کہیں بدر ہے، کہیں احد ہے، کہیں خندق و خیبر ہے، کہیں پہ احزاب ہے، کہیں پہ کوئی غزوہ ہے، کہیں پہ دشمنوں کا خوف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، صحابہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ جب ہمیں سنت کا پتہ چلتا ہے تو ہم اسے ترک کر دیتے ہیں۔ جب کسی کو بتلایا جائے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اچھا یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اسے ترک کر دیا جائے۔ ہم سنت کو اس لیے جانتے ہیں کہ اسے ترک کرنا ہے۔ صحابہ کرام سنت کو اس لیے جانتے تھے کہ اس لیے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، وہ یہ نہیں پوچھتے تھے واجب ہے، فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو اسی وقت اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور اگر کوئی سنت کی مخالفت کرتا، جتنا بھی عزیز اور قریبی ہوتا، تو اسے گوارا اور برداشت نہ کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، جب تم سے اجازت مانگے دے دیا کرو۔ ان کے بیٹے بلال کہنے لگے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم انہیں روکیں گے، ہم انہیں مسجد میں نہیں جانے دیں گے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کی تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو ہم روکیں گے۔ صحابی فرماتے ہیں اسے اتنا برا بلا کہا کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو کبھی اتنا غصے میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ ان کا بیٹا جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے سے جو کنکریاں پھینک رہا ہے، ایسے کنکریوں کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ انسان بیٹھا ہو اور کنکریاں ایسے پھینکے۔ آپ نے فرمایا اس سے نہ شکار ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے نفع بخش کام ہوتا ہے، لیکن کسی کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے، کسی کا دانت پھوٹ جاتا ہے، تو اسے منع کیا۔ وہ پھر بھی ایسے کر رہا ہے، کنکریاں پکڑ رہا ہے اور اسے اوپر اچھال رہا ہے، کہنے لا کلمتک ابدا، اللہ کی قسم میں تم سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا، تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت بتلائی ہے اور تمہیں اپنی باتوں سے فرصت ہی نہیں ہے، تم اپنے کام میں لگے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کہتا ہے میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لستطعت، تیرے اندر طاقت ہے ہی نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں وہ ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک اٹھا ہی نہیں سکا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو ٹھکرا دیا۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول کی سنت، اسی سے تو ہمارا اللہ کے رسول سے تعلق جڑتا ہے، اسی سے تو ناطہ بنتا ہے۔ اگر سنت کو چھوڑ دیا پھر ہمارا تعلق کیا رہ گیا ہے؟ پھر تو وہی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑ دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ میرے راستے اور میری سنت پہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔